زہریلے فاسفورس سے محفوظ آگ کا خوفناک اور شاندار سفر۔ انسان نے لاکھوں سال پہلے آگ پر قابو پایا، لیکن صدیوں تک آگ جلانا زندگی کا سب سے مشکل اور تھکا دینے والا کام رہا۔ لوہے کی چنگاریاں تلاش کرنا یا سلگتے ہوئے کوئلوں کو گھنٹوں سنبھال کر رکھنا، یہ انسان کی روزمرہ کی جد و جہد تھی۔ لیکن پھر کیمسٹری کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے انسان کی انگلیوں کے اشارے پر آگ کو قید کر دیا۔ ایک چھوٹی سی لکڑی کی تیلی جس کے سرے پر کیمیکل کا ایک قطرہ لگا ہے، جسے ڈبی پر رگڑنے پر آگ حاضر ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس ماچس کو ہم روزمرہ کی ایک عام اور معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے زہر، خوفناک بیماریوں، فیکٹری کے مزدوروں کی دردناک موتوں اور ڈرامائی کیمیائی دریافتوں کی ایک صدی لمبی داستان چھپی ہے؟ یہ داستان ہے زہریلے سفید فاسفورس سے لے کر سرخ فاسفورس کی اس محفوظ ترکیب کی جس نے انسانی تاریخ بدل دی۔ ماچس کی سائنس کا سفر 1669 میں جرمنی کے ایک سر پھرے کیمیائی دان ہیننگ برانڈ سے شروع ہوتا ہے۔ برانڈ سونے کی تلاش میں تھا اور اس کا خیال تھا کہ انسانی پیشاب میں سونے کے ذرات ہوتے ہیں۔ اس نے ہزاروں لیٹر پیشاب اکٹھا کیا، اسے ابالا، اور جب اس باقیات کو تیز حرارت پر کشید کیا تو اسے سونے کی بجائے اندھیرے میں چمکنے والا ایک عجیب و غریب مادہ ملا۔ یہ تھا سفید فاسفورس۔ سفید فاسفورس ایک انتہائی خطرناک ایلیمنٹ تھا۔ یہ اتنا غیر مستحکم تھا کہ ہوا کی آکسیجن کے رابطے میں آتے ہی خود بخود جل اٹھتا تھا۔ کیمیا دانوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ اگر اس کیمیکل کو کنٹرول کر لیا جائے تو آگ جلانا بے حد آسان ہو جائے گا، لیکن اسے محفوظ بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں پہلی کیمیائی ماچس سامنے آئیں۔ فرانسیسی کیمیا دان جان چانسل نے 1805 میں ایک ایسی ماچس بنائی جس کی تیلی کو سلفیورک ایسڈ یعنی گندھک کے تیزاب کی ایک چھوٹی سی بوتل میں ڈبونا پڑتا تھا۔ ذرا سوچئے، آگ جلانے کے لیے اپنے ساتھ تیزاب کی شیشی لے کر گھومنا کس قدر خطرناک ہوگا۔ معمولی سی بے احتیاطی کپڑے اور جلد جلا دیتی تھی۔ اس کے بعد 1826 میں برطانوی فارماسسٹ جان واکر نے پہلی رگڑ سے جلنے والی ماچس ایجاد کی۔ واکر کی تیلی کے سرے پر اینٹی منی ٹرائی سلفائڈ، پوٹاشیم کلوریٹ اور گوند کا آمیزہ لگا ہوتا تھا۔ جب اسے کسی کھردرے کاغذ پر رگڑا جاتا تو رگڑ کی حرارت سے دھماکے کے ساتھ آگ بھڑک اٹھتی۔ لیکن ان تیلیوں میں ایک بڑا نقص تھا، یہ اتنی غیر مستحکم تھیں کہ جیب میں پڑے پڑے یا آپس میں رگڑ کھانے سے بھی جل اٹھتی تھیں۔ حقیقی تباہی اور انقلاب اس وقت آیا جب 1831 میں فرانسیسی کیمیا دان چارلس سوریا نے ماچس کے فارمولے میں سفید فاسفورس شامل کیا۔ اس تبدیلی نے ماچس کو جلانا انتہائی آسان بنا دیا۔ اب یہ تیلی کسی بھی چیز پر رگڑنے سے جل جاتی تھی، جوتے کے تلے سے لے کر دیوار یا اینٹ تک۔ اسے اسٹرائک اینی ویئر ماچس کہا گیا، لیکن اس آسانی کی قیمت انسانوں کی جانوں سے چکائی گئی۔ سفید فاسفورس صرف شدید آتش گیر ہی نہیں بلکہ ایک مہلک زہر بھی تھا۔ 1840 سے 1890 کے درمیان یورپ اور امریکہ میں ماچس بنانے والی فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہزاروں مزدور، جن میں زیادہ تر غریب لڑکیاں اور بچے تھے، ایک خوفناک بیماری کا شکار ہونے لگے جسے پھوسی جاؤ کہا جاتا تھا۔ سفید فاسفورس کے بخارات مزدوروں کی سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے اور ان کے جبڑے کی ہڈیوں کو اندر سے گلانا شروع کر دیتے تھے۔ جبڑے کی ہڈیاں گل کر ختم ہو جاتیں، ان سے پیپ بہتی اور بالآخر مریض کا جبڑا سرجری کے ذریعے کاٹنا پڑتا یا اس کی دردناک موت ہو جاتی۔ اس کے علاوہ یہ ماچسیں اتنی خطرناک تھیں کہ بچوں کے نگلنے سے موت واقع ہو جاتی تھی اور حادثاتی آگ لگنے کے واقعات عام ہو گئے تھے۔ دنیا کو ایک ایسی ماچس کی ضرورت تھی جو آگ تو جلائے لیکن زہر نہ پھیلائے۔ اس کا حل کیمسٹری کے پاس ہی تھا۔ 1845 میں آسٹریا کے کیمیا دان اینتون وان شروٹر نے ایک زبردست دریافت کی۔ اس نے دریافت کیا کہ اگر سفید فاسفورس کو نائٹروجن گیس کی موجودگی میں بغیر آکسیجن کے 250 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کیا جائے تو اس کے ایٹموں کی ساخت بدل جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک نیا مادہ بنتا ہے، سرخ فاسفورس۔ سرخ فاسفورس زہریلا نہیں تھا اور نہ ہی یہ ہوا میں خود بخود جلتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر سرخ فاسفورس کو تیلی کے سرے پر لگایا جاتا تو وہ اتنی آسانی سے رگڑ سے نہیں جلتی تھی۔ یہاں سویڈن کے پروفیسر گسٹاف ایرک پیسچ اور بعد میں سویڈش صنعت کار لنڈ سٹورم بھائیوں نے ایک تاریخی اور شاطرانہ کیمیائی تدبیر اختیار کی۔ انہوں نے سوچا، اگر ہم تمام کیمیکلز کو ایک ہی تیلی پر لگانے کے بجائے آدھے کیمیکل تیلی پر اور آدھے کیمیکل ڈبے کی سائڈ پر لگا دیں تو کیا ہوگا؟ یہیں سے جنم ہوا سیفٹی ماچس کا، یعنی محفوظ ماچس۔ آئیے اب ہم اس کیمیائی جادو کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ ایک جدید سیفٹی ماچس دو الگ الگ حصوں کے باہمی کیمیائی عمل سے کام کرتی ہے۔ پہلا حصہ
ماچس کی تیلی کا سرا جس پر لگی سرخ یا براؤن نوک میں بنیادی طور پر یہ کیمیکلز ہوتے ہیں، جن میں پہلا کیمیکل پوٹاشیم کلوریٹ ہے۔ یہ ایک بہترین آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے، یعنی یہ کیمیائی رد عمل کے دوران آکسیجن کا طوفان پیدا کرتا ہے۔ دوسرا کیمیکل اینٹی منی ٹرائی سلفیٹ ہے، یہ ایندھن کا کام کرتا ہے جو آگ کو پکڑتا ہے۔ تیسرا کیمیکل گوند ہے جو ڈبے پر جمائے رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نہ تو تیلی کا سرا اکیلے جل سکتا ہے اور نہ ہی ڈبیا کا سائیڈ اسٹرائکر۔ جب تک یہ دونوں آپس میں نہ رگڑیں آگ لگنا ناممکن ہے، اس لیے اسے سیفٹی ماچس کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب آپ تیلی کو ڈبیا پر رگڑتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کیا کیمیائی عمل ہوتا ہے، جس کے 5 مراحل ہیں، جن میں پہلا مرحلہ رگڑ اور فاسفورس کی تبدیلی۔ جب آپ تیلی کو ڈبیا کے کھردرے پٹے پر رگڑتے ہیں تو پسے ہوئے شیشے کی وجہ سے شدید رگڑ اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ معمولی سی حرارت ڈبیا کی سائیڈ پر موجود سرخ فاسفورس کی ایک مائکروسکوپک مقدار کو فوراً سفید فاسفورس کے بخارات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ دوسرا مرحلہ ابتدائی چنگاری۔ یہ پیدا ہونے والا سفید فاسفورس انتہائی غیر مستحکم ہوتا ہے۔ وہ ہوا کی آکسیجن کے ساتھ مل کر فوراً ایک چھوٹی سی چنگاری پیدا کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ آکسیجن کا طوفان۔ اس چنگاری سے پیدا ہونے والی حرارت تیلی کے سرے پر موجود پوٹاشیم کلوریٹ کو توڑ دیتی ہے۔ پوٹاشیم کلوریٹ ٹوٹتے ہی بڑی مقدار میں خالص آکسیجن گیس خارج کرتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ایندھن کا جلنا۔ یہ خالص آکسیجن فوراً تیلی کے سرے پر موجود اینٹی منی ٹرائی سلفائڈ کو زبردست طریقے سے جلا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک تیز شعلہ بھڑک اٹھتا ہے۔ پانچواں مرحلہ لکڑی تک آگ کی منتقلی۔ کیمیکل کا شعلہ تو چند سیکنڈز میں ختم ہو سکتا تھا، لیکن آگ کو لکڑی تک کیسے منتقل کیا جائے؟ اس کے لیے ماچس بنانے والی لکڑیوں کی تیلیوں کو پہلے سے پیرافین ویکس میں ڈبو کر رکھتے ہیں۔ کیمیائی شعلہ پیرافین ویکس کو پگھلاتا ہے اور اس کی بھاپ لکڑی کو پکڑ لیتی ہے، جس سے تیلی مستقل طور پر جلنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ تیلی کی لکڑی کو امونیم فاسفیٹ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ماچس بجھنے کے بعد اس کی لکڑی سے دھواں تو نکلتا ہے، لیکن وہ لال کوئلے کی طرح سلگتی نہیں رہتی؟ یہ اسی کیمیکل کا کمال ہے جو بجھنے کے بعد تیلی کو سلگتے رہنے اور راکھ بن کر گرنے سے روکتا ہے۔ 1850 کی دہائی میں سویڈن میں سیفٹی ماچس کی تجارتی پیداوار شروع ہوئی۔ اس ایجاد نے نہ صرف فیکٹری کے مزدوروں کو پھوسی جاؤ جیسی دردناک بیماری سے نجات دلائی، بلکہ دنیا بھر میں آگ کے حادثات میں 90% کمی کر دی۔ سویڈن کی سیفٹی ماچسیں پوری دنیا میں اتنی مشہور ہوئیں کہ سویڈن کی صنعت کا مرکزی ستون بن گئیں۔ آج دنیا بھر میں ہر روز اربوں ماچس کی تیلیاں تیار کی جاتی ہیں۔ پروسیس اتنا آٹومیٹڈ ہو چکا ہے کہ جدید مشینیں 1 منٹ میں لاکھوں تیلیاں بناتی ہیں، لیکن کیمیائی فارمولہ آج بھی تقریباً وہی 1855 والا استعمال ہو رہا ہے۔ ہم جب بھی کچن میں آگ جلانے کے لیے ماچس کی تیلی رگڑتے ہیں تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہاتھوں میں صدیوں کی سائنس، کیمسٹری اور انسانی ارتقاء کی تاریخ تھامے ہوئے ہیں۔ ایک زہریلے عنصر سے شروع ہونے والا یہ سفر، جس نے انسانوں کی ہڈیاں گلا دیں، بالآخر کیمیا دانوں کی ذہانت کی بدولت ایک ایسی محفوظ ایجاد پر ختم ہوا جس نے اندھیرے کو اجالے میں بدلنا ہر انسان کے لیے بے حد آسان اور محفوظ بنا دیا۔ مائکروسکوپک کیمسٹری کا یہ کارنامہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان سائنس کے ذریعے قدرت کے قوانین کو سمجھتا ہے تو وہ خطرے کو بھی حفاظت میں ڈھال دیتا ہے۔ اگر آپ کو ماچس کی اس سائنس اور زہریلے فاسفورس کی تاریخی کہانی نے حیران کیا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ سائنس، تاریخ اور دنیا کی انوکھی معلومات کی ایسی ہی تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے زین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آپ کی نظر میں کون سی ایسی عام چیز ہے جس کے پیچھے ایک بڑی سائنس چھپی ہو سکتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔